ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کے سنہری لمبے بال سورج کی روشنی کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں تاروں کی طرح جگمگاتی تھیں۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی نرمی اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا۔ جنگل کی تاریکی میں ایک چڑیل رہتی تھی جو شہزادی کی خوبصورتی سے جلتی تھی۔ ایک شام وہ محل کے باغ میں آ گئی۔ اس کی سبز چمکتی آنکھیں اور ہاتھ میں جادوئی عصا دیکھ کر شہزادی ڈر گئی۔ چڑیل نے زہریلی آواز میں کہا، تمہاری خوبصورتی سب کو دیوانہ کر رہی ہے۔ پھر اس نے اپنا جادوئی عصا گھمایا اور شہزادی کے اوپر زبردست جادو کر دیا۔ شہزادی نے اپنا گلا پکڑا، اس کی آواز ختم ہو گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ محل میں ہر کوئی پریشان تھا۔ شہزادی محل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ چڑیل آئی اور کہنے لگی، اگر تم آواز واپس چاہتی ہو تو جا جنگل کے سب سے پرانے درخت کے نیچے چھپی ہوئی جادوئی کتاب تلاش کر۔ اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ شہزادی کمزور نہیں تھی۔ اس نے اپنا لباس پہنا اور ہاتھ میں تلوار لی اور خاموشی سے جنگل کی طرف نکل پڑی۔ جنگل میں دھول تھی، پرچھائیاں تھیں، آوازیاں تھیں، لمبا سفر، کانٹے دار راستے، لیکن شہزادی نہ رکی۔ اور پھر وہ پہنچی ایک قدیم، لمبی اور چمکتی جھاڑیوں والے درخت کے پاس۔ اس نے زمین کھودی اور نکلی وہی جادوئی کتاب۔ اس نے جادوئی کتاب کھولی اور آخری جملہ پڑھا۔ روشنی پھٹ پڑی اور شہزادی کی آواز واپس آ گئی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ جب وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر محل واپس آئے تو سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ آسمان آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ چڑیل محل کا دروازہ پر کھڑی تھی، شکستہ لیکن شرمندہ۔ شہزادی محل کی سیڑھیوں سے اتری۔ چڑیل کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا عصا زمین پر گر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل آ گئی اور کہنے لگی، میں غلط تھی، میری آنکھوں میں حسد کا پردہ تھا، مجھے معاف کر دو۔ شہزادی تلوار لے کر آگے بڑھی اور بولی، تم نے میری آواز چینی مگر میرے حوصلے کو نہیں۔ جادو اگر نیکی کے بغیر ہو تو وہ زہر ہوتا ہے۔ شہزادی نرم دل تھی، اسے ترس آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے اور مسکرا کر اسے گلے لگایا اور کہا، نیکی سب سے بڑا جادو ہے۔